ایک مطلع اور دو شعر سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں. یہ مطلع اگر مطلع محبت سے سن لیں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی. مثل عباس نکلے عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں. نکلے عباس مثل عباس ذکر عباس مثل عباس. اب پیغمبر بھائی اگر آپ ہی بسم اللہ خراب کروں کیسے ہوگا؟ مثل عباس جہاں میں کوئی شک ہو تو میرا مصرع مجھے واپس کر دیو. کوئی شک ہے؟ نہیں ہے تو پھر بتاؤ کہ ہاں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو واپس دے دو میرا مصرع. مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں. آمادہ ہے نا؟ مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں. مثل عباس جہاں میں مصرع یہی پڑھوں گا جب تک سب متوجہ نہیں ہوں گے. مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں. مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں. جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار. مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں. کوئی جرار نہیں. شعر حاضر کرتا ہوں جہاں تک آواز پہنچتی ہے ہدیہ سماعت کرتا ہوں بہت جلدی جلدی. مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں. جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں. اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھینچا ہوا خط. فائنل. اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھینچا ہوا خط. جو یزیدی ہے وہ اس پار ہے اس پار. سلام آپ کے ذوق سماعت کو. کیا حفاظت کر رہے شاعری کی. اب بھی ایک عجیب کیفیت کا شعر پڑھتا ہوں. بہت سکون سے شعر پڑھتا ہوں. شعر ایسے پڑھوں گا جیسے آپ کے کان میں سنا رہا ہوں. اور کان میں سنے ہوئے شعر کی داد میدان تک کیسے پہنچتی ہے یہ آپ کا پارٹ ہے. ہدیہ سماعت کرتا ہوں. مثل عباس جہاں میں کوئی جرار نہیں. جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں. اب بھی قائم ہے وہ عباس کا کھینچا ہوا خط. جو یزیدی ہے وہ اس پار ہے اس پار نہیں. بہت سکون سے شعر پڑھتا ہوں ایسے جیسے آپ کے کان میں سنا دیا ہو. اور کان میں سنے ہوئے شعر کی داد میدان تک کیسے پہنچتی ہے آپ کا پارٹ ہے. بہت سکون سے پڑھتا ہوں. چاہے جنت کے علاقے کو گنو یا نہ گنو. فاضل. چاہے جنت کے علاقے کو گنو یا نہ گنو. کتنی بار پڑھوں مصرع. چاہے جنت کے علاقے کو گنو یا نہ گنو میرے مولا سے بڑا کوئی زمیندار نہیں. چاہے جنت کے علاقے کو گنو. چاہے جنت کے علاقے کو گنو یا نہ گنو. چاہے جنت. بہت شکریہ. چاہے جنت کے علاقے کو گنو یا نہ گنو میرے مولا سے بڑا کوئی زمیندار نہیں. میرے مولا سے چھوٹی چھوٹی دو منقبتیں ہیں. یہ پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یقینی طور پہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن اب میں بھی تھوڑا سا سفر کر کے آیا ہوں. اگر میرے حصے کی عبادت ادھوری رہ گئی تو مجھے بھی تسلی نہیں ہوگی. بہت جلدی جلدی ایک خدمت انجام دیتا ہوں. بہت چھوٹی چھوٹی دو منقبتیں ہیں. ہدیہ سماعت کرتا ہوں. خصوصی طور پہ جو لوگ شاعری سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں پیغمبر بھائی آپ کو شامل کرتا ہوں. ردیف اور قافیے کی جو کیفیت ہے جو سیٹنگ ہے وہ اس کی خصوصی طور پہ آپ سے داد چاہتا ہوں. حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں. کیا کہتے ہیں حوصلے آل محمد کے. میں بہت سکون سے پڑھوں گا. آپ کیسے سنتے ہیں آپ کا پارٹ ہے. اور یہ محفلیں ہماری کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں یہ ملتوی ہوتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ بات ختم ہو رہی ہے. ایسا لگے محفل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں. تھکے تو نہیں نا. حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں. آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے کبھی ہٹتے نہیں. حوصلے آل محمد کے. نعرہ حیدری.
رضوان تے اور یہ تینوں حروف کی پابندی ہوگی. حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں. مزمل بھائی حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں. جوہر بھائی آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے کبھی ہٹتے ہی نہیں. نو کے نیزہ پہ پہنچ کر سر سرور نے کہا, نو کے نیزہ پہ پہنچ کر سر سرور نے کہا کسی خنجر سے ارادے میرے کٹتے. نو کے ذرا سا جاتے, تھوڑا سا جاتے, تھوڑا سا جاتے. حوصلے ذرا, اور اس کے ساتھ کچھ شاعری بہت قیمتی اگر نہ ہوتی تو شاید انتخاب بھی نہ کرتا. حوصلے آل محمد کے سمٹتے ہی نہیں, آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے کبھی ہٹتے ہی نہیں. نو کے نیزہ پہ پہنچ کر سر سرور نے کہا کسی خنجر سے ارادے میرے کٹتے ہی نہیں. بس یہی سوچ کے بالکل حالات حاضرہ سے جوڑتا ہوں اور شعر آپ کی سماعتوں کی عدالت میں. نو کے نیزہ پہ پہنچ کر سر سرور نے کہا کسی خنجر سے ارادے میرے کٹتے ہی نہیں. بس یہی سوچ کے حیران ہیں ہمارے قاتل. بس یہی کبھی آپ ایسے, میں بہت کانفیڈنس سے مصرع پڑھتا ہوں اور آپ گھور کے دیکھنے لگو نا میرا دل بیٹھنے لگے. جب آپ لوگوں کو پتا ہے میرا دل کمزور ہے تو کیوں کرو ایسا آپ میرے ساتھ. ذرا سا محبت, ویسے ہی کبھی مسکرا دیا کرو, یہ تو جشن ہے, اس میں تو بہانہ رہنا چاہیے. میں شعر پڑھتا ہوں. بس یہی سوچ کے حیران ہیں ہمارے قاتل. بس یہی سوچ کے حیران ہیں ہمارے قاتل. قتل ہو کر بھی یہ تعداد میں گھٹتے ہی نہیں. بس یہی سوچ کے حیران ہیں ہمارے قاتل. بس یہی سوچ کے حیران ہیں ہمارے قاتل. قتل ہو کر بھی یہ تعداد میں گھٹتے ہی نہیں. حافظوں دیکھ لو قرآن کے محافظ ہیں حسین. پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ. حافظوں دیکھ لو قرآن کے محافظ ہیں حسین. ان کے عاشق کبھی قرآن کو رٹتے ہی نہیں. حافظوں دیکھ لو قرآن کے محافظ ہیں حسین. ان کے عاشق کبھی قرآن کو رٹتے ہی نہیں. دو شعر قطباً اور اس کے بعد دو شعر اور یہ منقبت مکمل ہو جائے گی. اس کے بعد ایک چھوٹی سی منقبت ہے اور آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت محبت سے آپ نے سنا, بہت حوصلہ افزائی کی. سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو. بس یہی سوچ کے حیران ہیں ہمارے قاتل. قتل ہو کر بھی یہ تعداد میں گھٹتے ہی نہیں. عزم ایثار, یہ دو شعر قطباً ہیں, محبت سے سنیے گا, آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں. عزم ایثار وفا صبر شجاعت جنت. خوبصورت خوبصورت. عزم ایثار وفا صبر شجاعت جنت. مانگتے جو ہیں وہ مایوس پلٹتے ہی نہیں. عزم ایثار وفا صبر شجاعت جنت. مانگتے جو ہیں وہ مایوس پلٹتے ہی نہیں. ساری دنیا کو خبر ہے در حیدر کے سوا یہ تبرک کسی دربار میں بٹتے. ساری دنیا کو خبر ہے در حیدر کے سوا. حیدر 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 یہ تبرک کسی دربار میں بٹتے ہیں. دو شعر اس سلسلے کے. بہت شکر گزار ہوں, سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق سماعت کو. عزم ایثار وفا صبر شجاعت جنت. مانگتے جو ہیں وہ مایوس پلٹتے ہی نہیں. ساری دنیا کو خبر ہے در حیدر کے سوا یہ تبرک کسی دربار میں بٹتے ہی نہیں. عشق سرور میں عقیدت کا وہ چندن ہے علم. کہاں سے سناؤں. عشق سرور میں عقیدت کا وہ چندن ہے علم. پھر پڑھتا ہوں. عشق سرور میں عقیدت کا وہ چندن ہے علم. ناگ
नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते, इसके सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम। नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते ही नहीं, नाग बिदअत के। अगर मेरे जाने के बाद कहीं आप लोगों ने किसी टेबल पे बैठ के ये मशवरा किया कि भाई फखरी मेहदी ने वो वाला शेर बहुत अच्छा पढ़ा था, तो मेरे किसी काम का नहीं। इश्क सरवर में अकीदत का वो जब 100, 200, 500 शेर कहे जाते हैं ना, तब इस नहज, इस कैफियत का एक शेर निकल के आता है। इश्क सरवर में अकीदत का वो चंदन है अलम, नाग बिदअत के कभी जिससे लिपटते ही नहीं। शे के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कहाँ होंगे आप और कैसे सुनेंगे, मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं। मौला के रोजे पे सब जाते हैं, जो नहीं गए वो जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई सर के बल जाना चाहता, कोई घुटनियों के बल जाना चाहता, कोई कोहनियों के बल जाना चाहता है। कौन चलेगा मेरे साथ इस कैफियत में? शे के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा, अश्क वापस कभी आंखों में पलटते। शे के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा, शे के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। शे के रोजे पे मैं, जरा सा दांत का वॉल्यूम बढ़ा देते तो जरा मुझे अच्छा लगता है। शे के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा, शे के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा, शे के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। अश्क वापस कभी आंखों में, शे के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा, शे के रोजे पे मैं अश्कों की तरह जाऊंगा। अश्क वापस कभी आंखों में पलटते ही नहीं। ये मनकबत है। कुछ लोगों का मानना है कि ये ज़मीन जो है वो जॉन एलिया साहब की है, लेकिन मैंने जिस कैफियत से इस नज़्म को मतलब का इंतखाब किया और जिस ज़मीन को चुना, वो मैंने इस ज़मीन को हासिल किया राहत इंदौरी साहब से। राहत इंदौरी साहब के बहुत मशहूर शेर हैं, आप तमाम हज़रात ने सुने होंगे। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अगला मिसरा आपको मालूम होगा, मैं इस मिसरे को भी सर्फ करूँगा लेकिन थोड़ी सी तरमीम के साथ, और वो तरमीम आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह। चंद शेर एक मतले के साथ हदिया समात करता हूँ। यार रिजवान तुम वहाँ पे जो बैठ गया जाके, मेरे पे दाद भी ना आ रही थी, यहाँ बैठ सामने आके। मतला गुजारिश करता हूँ, कोई अफसर तूने एक शेर पे भी दाद ना दी है, इस मतलब तू अकेला बोलेगा। कोई फैजी भाई, कोई बहुत मूड में हूं यकीनी तौर पे, कोई अली से ज्यादा महान थोड़ी है। सलाम आपके ज़ौक़ समात को, क्या हिफाजत की है मिसरे की। कोई अली से ज्यादा महान थोड़ी है, अरे नबी का है ये हमारा बयान थोड़ी है। क्या हिफाजत कर रहे हैं साहब। कोई अली से ज्यादा महान थोड़ी है, कोई अली से ज्यादा महान थोड़ी है। नबी का है ये हमारा बयान थोड़ी है। मुतवज्जह रह के सुने, बहुत जल्दी बात मुकम्मल हो जाएगी। और थोड़ा ये जो खला हो गया ना, इसको मेरे कहे बगैर आप इसको भर ले। नबी का है, थोड़ा थोड़ा सा करीब होके नबी। अरे मौलाना साहब इतनी दूर बैठे हैं, थोड़ा सा करीब हो जा। कोई अली से ज्यादा महान थोड़ी है, नबी का है ये हमारा बयान थोड़ी है। जो बोलते हैं वो कुरान बनता जाता है,
جو بولتے ہیں وہ قرآن بنتا جاتا ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ جو بولتے ہیں وہ قرآن بنتا جاتا ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ امام سارے، میں مولا سے دعا کرتا ہوں میرے لہجے کو وہ تاثیر دے دے کہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ جو بولتے ہیں وہ قرآن بنتا جاتا ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ امام سارے ہمارے ہی خاندان میں ہیں، کوئی شک؟ کوئی شک؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرا مصرع مجھے واپس دے دو، اگر مصرع سچا تو اس کیفیت سے سنو جو سننے کا حق ہے۔ امام سارے ہمارے ہی خاندان میں ہیں، کسی کا ہم سے بڑا خاندان تو امام سارے ہمارے ہی خاندان میں ہیں، امام سارے ہمارے ہی خاندان میں ہیں۔ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں، شعر بہت سارے ہیں، میں صرف 4 شعر پڑھتا ہوں، اس شعر کو ملا کے 4 شعر پڑھتا ہوں اور گفتگو آئندہ ملاقات تک کے لیے ملتوی۔ آپ کی ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، کبھی امروہہ میں ہو جاتی ہے، کبھی یہاں ہو جاتی ہے، کبھی غازی آباد میں ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ملاقات آپ کی ہماری ہو جاتی ہے، تو جب تک کے لیے گفتگو ملتوی۔ 4 شعر پڑھتا ہوں اور آپ سے اجازت۔ بے پناہ شکر گزار ہوں آپ نے جس کیفیت سے حوصلہ دیا اور شاعری کی حفاظت کی ہے۔ یہ آپ کی تمام محبتوں کی نظر، یوں کہوں کہ آپ کی دی ہوئی محبت کا ریٹرن گفٹ ہے، ان اشعار کی شکل میں آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں۔ جو بولتے ہیں وہ قرآن بنتا جاتا ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ امام سارے ہمارے ہی خاندان میں ہیں، کسی کا ہم سے بڑا خاندان تھوڑی ہے۔ انہیں بھی لوگ بہادر سمجھ رہے ہیں مگر انہیں بھی لوگ بہادر سمجھ رہے ہیں مگر ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ سلام آپ کے ذوق سماعت کو، سلام آپ کے ذوق سماعت کو۔ ایسا نہ لگے بات ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے بات شروع ہو رہی ہے۔ انہیں بھی لوگ بہادر سمجھ رہے ہیں مگر ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ تم اپنے گھر بھی بلا لو کبھی فرشتوں کو، پیغمبر بھائی تم اپنے گھر بھی بلا لو کبھی فرشتوں کو، یہاں پہ صرف ہمارا مکان ہو۔ جامع ہو کے سنیے گا، 2 شعر پڑھتا ہوں آپ سے اجازت۔ تم اپنے گھر بھی بلا لو، تم اپنے گھر بھی بلا لو کبھی فرشتوں کو، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یہاں پہ آنے کی خواہش حسین نے کی تھی۔ یہ شعر بہت آہستہ سے پڑھوں گا، آپ کی ذمہ داری بڑھاتا ہوں، اور اگلا شعر پوری طاقت سے پڑھوں گا اور چاہوں گا کہ آپ بھی اسی کیفیت سے سنیں۔ اور بس یہ 2 شعر آج کی عدم آخری گفتگو، لیکن بات ایسا نہ لگے ختم ہو رہی ہے، ایسا لگے بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تم اپنے گھر بھی بلا لو کبھی فرشتوں کو، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یہاں پہ آنے کی خواہش حسین نے کی تھی، یہ بے سبب میرا بھارت مہان تھوڑی ہے۔ یہاں پہ آنے کی خواہش، ذرا جاگ کے، ذرا سا جاگ کے، یہاں پہ آنے کی خواہش اگر پورے قد سے کھڑے ہو کے بھی داد دیں گے تو مکمل نہیں ہوگی۔ شعر پڑھتا ہوں جہاں تک آواز پہنچتی ہے۔ یہاں پہ آنے کی خواہش حسین نے کی تھی، یہ بے سبب میرا بھارت مہان تھوڑی ہے۔ ہر ایک گلی سے امروہہ والو، میں نے امروہے کا محرم کیا ہے، 8 محرم کو علم بھی اٹھایا ہے اور جگہ جگہ سلامی بھی کرائی ہے۔
تو جس کیفیت کو میں شامل کر رہا ہوں اس میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس منظر کو اس شعر کے ساتھ شامل کر لیں. ہر ایک گلی سے میں لے جاؤں گا عالم کا جلوس. نہیں والیوم بڑھا دو, والیوم بڑھا دو دانت کا. ہر ایک گلی سے میں لے جاؤں گا عالم کا جلوس, کسی یزید کا ہندوستان ہو. ہر ایک گلی سے میں لے جاؤں گا, ہر ایک گلی سے میں لے جاؤں گا عالم کا, ہر ایک گلی سے میں لے جاؤں گا عالم کا جلوس, کسی یزید کا ہندوستان. بھائی کیا بات ہے. تم اپنے گھر بھی بلا لو کبھی فرشتوں کو, تم اپنے گھر بھی بلا لو کبھی فرشتوں کو, یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے. یہاں پہ فخر بھائی زندہ باد, زندہ باد. شہ کے روضے پہ میں اشکوں کی طرح جاؤں, شہ کے روضے پہ میں اشکوں کی طرح جاؤں گا, اشک واپس کبھی آنکھوں میں پلٹتے ہی.